آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں ایک یہ بات مشہور ہے کہ اعتکاف میں جو لوگ غسل کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی وضاحت فرما دیں کہ غسل اعتکاف میں غسل ہم اپنی مرضی اور شوق سے بار بار نہیں کر سکتے، یہ صحیح۔ جائز نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آج پھر ہمارے مہمان بنے محمد وقاص قادری صاحب۔ میں آپ کا بہت بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکالا۔ تو آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے جس کا عنوان ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے مسائل اور فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ قادری صاحب آپ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں قاری صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بندہ ناچیز کو پھر چند ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کرنے کا موقع دیا۔ دعا گو ہوں کہ خلاق عالم آپ کی اس دینی کاوش کو، اس دین کی چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے سننے والے ناظرین کو اور ہمیں بھی حق کہنے کی ہدایت و توفیق عطا فرمائے، اور صبر عظیم اور اجر عظیم عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ تو آج مجھے جو موضوع ملا ہے، ٹاپک ملا ہے، وہ ہے اعتکاف کے فضائل و مسائل۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی کتاب طاہر میں سے اس کا حوالہ لینا مناسب سمجھوں گا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس آیہ کریمہ میں خداوند قدوس کی ذات عظیم فرماتی ہے کہ ہم نے تائید فرمائی، تاکید فرمائی، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو۔ کیا تاکید فرمائی؟ کہ ان طہر بیتیا، ہمارے گھر کو وہ طاہر کریں، پاک کریں، صاف ستھرا کریں، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ یعنی کہ خداوند قدوس نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ خدا کا گھر کو صاف کر دیں، بیت اللہ شریف کو صاف کر دیں، تاکہ اس میں طواف کرنے والے، معتکفین اور رکوع و سجود کرنے والے آرام پا سکیں، اس میں اپنی عبادت کو کھلم کھلا کر سکیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات قاری صاحب ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات کہی، تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ پرانے زمانے میں بھی یہ اعتکاف والا سسٹم تھا، اعتکاف پرانے زمانے میں بھی تھا، یعنی کہ اس دور سے اعتکاف آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اعتکاف جیسے کہ ہمیں بھی معلوم ہے، تقریباً سب کو معلوم ہو جاتا ہے، جب رمضان المبارک آتا ہے کہ آخری عشرہ جو کہ اعتکاف کے نام سے مشہور بھی ہے، اعتکاف کیا بھی جاتا ہے، اور یہ عشرہ دوزخ سے، جہنم سے نجات کا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں، خداوند قدوس ہمیں ارشاد بھی فرما دیتا ہے کہ لوگوں یہ عشرہ اس چیز کا ہے، یہ عشرہ اس چیز کا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے بھی کچھ عبادات کرتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو اعتکاف ہے، کیونکہ آج ہمارا موضوع اعتکاف ہے، تو اعتکاف اللہ رب العزت کے مہمان بننے کا اور دنیا کی رغبت سے بے داغ ہونے کا، بے دخل ہو کر خداوند قدوس کے گھر میں اس کے مہمان بننے کو اعتکاف کہتے ہیں۔
دنیا کی رغبت سے دور ہو جانا. اگر بندہ بیٹھ جائے اعتکاف، اس میں ایک نقطہ ہے کہ اگر بندہ اعتکاف بیٹھ گیا اور اعتکاف میں وہ بندہ کہے جی کہ میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، بڑھ چڑھ کر خدا کی عبادت میں بھی حصہ لیتا ہوں اور دنیا بھی نہیں نکالتا، دنیا کے کام بھی میں نے کرنے ہیں، خدا کی عبادت بھی کرنی ہے، تو یاد رکھیں یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے. یہ خدا کا مہمان بننا اس کو نہیں کہتے. خدا کا مہمان دل سے بننا، دنیا کی رغبت کو دل سے نکال کر پھینک دینا اور تبھی جا کر خدا کے مہمان بننے کو اعتکاف کہتے ہیں. کسی شاعر نے اس کو لکھا ہے، یعنی کہ ہمیں یہ دو رنگی ہے کہ دنیا بھی لے آنا، پھر خداوند قدوس کو بھی یاد کرنا، یہ دو رنگی ہے. کسی شاعر نے لکھا ہے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا. سبحان اللہ. دو رنگی چھوڑ، کیونکہ یہ اعتکاف ایسی عبادت ہے دنیا سے دور ہو جائے، دنیا سے دوری اور دل کی بیداری، اور دل کی بیداری کرتے ہوئے جو میرا دل تسلیم کرتا ہے اس کے مطابق میں یہ شعر پڑھنا مناسب سمجھوں گا کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا. سبحان اللہ. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یعنی کہ اس میں ایک چیز کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ دوغلا پن نہ ہو، صرف ایک ہو جاؤ، ملاوٹ نہ ہو. جہنم سے نجات، میں نے کہا جہنم سے نجات. جہنم سے نجات اسی کو ہوتی ہے جس نے جنت میں جانا ہوتا ہے. جہنم سے نجات ہو گئی تو پھر تو ایک ہی کام ہوگا، تو ہم جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. اور ایک بات اور، جو خدا سے محبت کرتے ہیں کما حق ہو، ان کو جنت کا بھی کوئی لالچ نہیں ہوتا. تو اس میں اس بات پر ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے کہ حضرت رابعہ بصری آپ ایک دفعہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہی تھی، اور تلاوت کرتے کرتے وہ مدہوش ہو گئیں، اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی. مطلب ان کا جس کو ہم پنجابی میں شل کہتے ہیں، وہ اس معنی میں آ کر مدہوش ہو کر گر پڑی. اسی کیفیت میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے اور جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ اے رابعہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اتنا اچھا عمل فعل سر انجام دیتے ہوئے آپ کو کیا ہو گیا؟ قربان جاؤں. حیرت انگیزی کے عالم میں جواب دیتی ہیں، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اچانک سے جنت کی آیات آئیں. قرآن مجید میں جنت کی آیات آئیں اور جنت کی آیات کو میں ذہن میں رکھ کر اور جنت میں کھو گئی. جنت کی آیات میں نے پڑھی اور جنت میں کھو گئی. میں دیکھنے لگ گئی آنکھیں بند کر کے، جنت کیا ہے، وہاں کیا ہوگا، وہاں نہریں ہوگی، وہاں آب کوثر ہوگا. تو اچانک سے جب میں قرآن کو چھوڑ کر جنت میں گئی تو ایک زمین سے آواز پھوٹی اور مجھے کیا کہنے لگی؟ رابعہ، محبت ہم سے اور توجہ اور سوچ جنت کی. تو مطلب جو خدا سے کما حق ہوں محبت کرتے ہیں ان کو جنت کا بھی کوئی لالچ نہیں ہوتا، ان کو بس دیدار یار کی طلب ہوتی ہے. دیدار یار ہو جائے تو سمجھو سب کچھ مل گیا. تو اعتکاف ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے، کما حق ہو، ہم خداوند قدوس سے محبت کریں، اس سے دنیا کی رغبت کو نکال کر ایک دفعہ خداوند قدوس کے ہی ہو جائیں. جب خداوند قدوس کے ہو گئے تو پھر تو سب کچھ ہی ہمارا ہو گیا. تو بس یہی چیز ہے اعتکاف میں. اور مطلب اعتکاف کے فضائل بے شمار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی اسناد جید کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، جعل اللہ بینہ و بین النار، کہ آدمی، اللہ رب العزت اس آدمی جو معتکف ہوتا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، جو معتکف ہوتا ہے اس کے اور نار، آگ کے درمیان خندقیں کھدوا دیتا ہے. 3 خندقوں، ثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین. اس حدیث پاک کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت معتکف اور آگ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. ثلاث خنادق، 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. یعنی کہ اتنا دوزخ سے 3 خندقوں کی مقدار دور کر دیا جاتا ہے. یہ صرف ایک دن اعتکاف کرنے کا اتنا اجر ہے. تو پھر سوچیں یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے اس کا اجر کیا ہوگا.
اور وہ 3 خندقیں کتنی ہوگی ان کی مقدار بتا دی۔ اس زمین ارضی پر، اس کائنات ارضی پر مشرق و مغرب سے لے کر جتنا فاصلہ ہے، ایک خندق اتنی ہوگی، اور اتنی 3 خندقوں سے خداوند قدوس بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے صرف ایک دن اعتکاف کرنے سے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم آئیں تو صحیح خدا کی بارگاہ میں، پھر دیکھتے ہیں خداوند قدوس کیا انعامات ارشاد فرماتا ہے۔ اور بھی اس میں کی ملتی ہیں، اعتکاف میں نیتیں کر کے بیٹھنا چاہیے، بے شمار نیات ہیں، جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی ہر نیت کے حساب سے اتنے ثواب کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ پھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھنے کی نیت کر کے بیٹھنا چاہیے۔ لوگ آج نمازیں پڑھنے سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ اعتکاف بہت اچھی چیز ہے، خداوند قدوس کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، حضور کی بے شمار قسم کی احادیث ملتی ہیں۔ حضور علیہ السلام خود اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے آخری اعتکاف کیا تو حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں قاری صاحب کی یہ کمالات ہی کیا ہیں اعتکاف کے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ ہو جائے گا، ہم تھک جائیں گے، ہمیں وہ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا قبلہ، آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں ایک یہ بات مشہور ہے کہ اعتکاف میں جو لوگ غسل کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی وضاحت فرما دیں۔ بالکل بالکل، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا، اس کے بارے میں بالکل ملتی ہیں دلائل ملتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو غسل ہے نا، اعتکاف میں غسل ہم اپنی مرضی اور شوق سے بار بار نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ اعتکاف میں یہ بار بار غسل کرنا، بعض اوقات گرمیوں کے موسم میں اعتکاف آ جاتا ہے، جیسے بہت ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے، یہ جدید دور کے مطابق سوال ہے۔ گرمیوں میں اعتکاف آ جاتا ہے تو لوگ بار بار نہاتے ہیں، بار بار نہاتے ہیں، ہمیں روزہ نہ لگے۔ اور بھائی جب آپ عبادت میں مشغول ہو جائیں گے تو روزہ لگے گا کیوں؟ جب آپ یار کے طلب کریں گے تو یار ہی ملے گا، پھر روزے کی تو تڑپ ہی ختم ہو جائے گی۔ روزہ تو ایک راستہ ہے نا یار کی طرف جانے کا، جب اس بالکل یار کے پاس پہنچ جائیں گے تو پھر یہ روزہ کیسے لگے گا؟ جب آپ یہ مائنڈ کریں گے، گمان کریں گے مجھے روزہ ہے، مجھے روزہ لگ رہا ہے، مجھے یہ ہو جائے گا، میں نے نہ نہایا تو مجھے وہ ہو جائے گا، تو پھر روزہ تو لگے گا، پھر تو روزہ محسوس بھی کروائے گا، کیونکہ آپ روزے کو محسوس ہو رہے ہیں، روزہ پھر آپ کو محسوس کروائے گا۔ بار بار روزے میں یہ غسل کرنا یہ جائز نہیں ہے، خوشی سے یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر غسل فرض ہو جاتا ہے، مطلب آرام کیا یا اسی آرام کی کنڈیشن میں غسل فرض ہو گیا، کوئی مسئلہ مسائل درپیش آ گیا جو غسل کو فرض کرنے والا ہے، تو پھر تو غسل کرنا فرض ہے نا، پھر تو کریں گے لازم۔ اگر نہ جمعے کو ہاں نہا سکتے ہیں، کیونکہ جمعے کو نہانا یہ تو مسنون عمل ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے جمعہ آ جاتا ہے، لیکن اگر جمعے میں اسی مسجد میں ہے اہتمام تو پھر نہا سکتے ہیں، نہیں تو حضور علیہ السلام نے بھی نہیں نہایا، جمعہ کے دن بھی اعتکاف حضور نے کیا۔ اگر حضور کے اعتکاف میں کوئی جمعہ آ گیا تو حضور نے جمعہ کو بھی نہیں نہایا۔ اگر اسی مسجد میں، مطلب حضور کے دور میں، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور کے دور میں اس مسجد میں اہتمام نہیں تھا تو تبھی حضور نے نہیں نہایا۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس میں پردے کا، آپ کے چھپنے کا مکمل اہتمام ہے تو پھر آپ غسل کریں، کیونکہ مسنون عمل ہے، ثواب ہوگا۔ لیکن یہ جو آپ نے روزانہ کی بیس پر، بار بار کی بیس پر، گرمی کی بیس پر کوئی ایسا مائنڈ رکھ کر یہ نہیں آنا، یہ جائز نہیں ہے اعتکاف کے دوران، کیونکہ یہ تعلق باللہ کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہمیں کما حق ہو خداوند قدوس کے ہو کر بیٹھنا چاہیے، اور یہ ہمیں دوسرے 11 مہینوں کے لیے بلکہ 12 کے 12 مہینوں کے لیے امانت لے کر آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اعتکاف بیٹھے ان دنوں میں عبادت کی، خدا کے ہو گئے، بعد میں نکلے تو ویسے کے ویسے نہیں، باہر نکلیں تو وہ اعتکاف امانت ہو۔ وہ اعتکاف ایسے بیٹھیں کہ اگر کوئی برائی کی طرف جانے لگیں، وہ اعتکاف آپ کو یاد کرا دے کہ اس اعتکاف میں بیٹھے تھے آپ، خدا کو ملے تھے آپ، اس تقریباً اس کم از کم اس بات کو تو یاد کر لو نا، پھر گناہ کی طرف قدم بڑھانا۔ تو جب وہ یاد آ جائے گا تو گناہ کا تو سرزد ہونا ہی مشکل ہے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ناظرین کے لیے، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے یہ باتیں معتبر ہوں، مفید ہوں، فائدہ بخش ہوں۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام ہم یہیں پر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔